سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن پالیسی کا اس سال کے الیکشن میں کافی گہرا تعلق رہا ہے دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کیمپینز کے ساتھ. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کمالا ہیرس نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کنسسٹنٹلی ڈیموکریٹک ووٹرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ وہ جینوسائڈ کے خلاف بات کریں اور وہ آرمز ایمبارگو کی طرف جائیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ان کی کیمپین پر اور ان کی پاسبل یا پوٹینشیل وکٹری کے اوپر؟ جی، اس کے کئی پہلو ہیں اس موضوع پہ، اس ایشو کے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے ووٹرز پہ؟ بالکل پڑ رہا ہے. دو قسم کے ووٹرز ہیں جن پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. ایک تو مسلمان ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کل آبادی کا 1% ہے، بالکل 1.2%. ٹھیک ہے، اور 1.2% میں سے بھی آدھے سے زیادہ کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالتے. تو ان کا اثر بعض مثلا مشیگن ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں کی کنسنٹریشن اور وہاں چونکہ ریس بہت کلوز ہے تو وہاں تو میٹر کرتے ہیں، باقی شاید دوسری اسٹیٹس میں زیادہ مسلمان ووٹ میٹر نہیں کرتا. دوسرا جو ووٹ ہے وہ ہے لبرلز اور لیفٹ لیننگ لوگوں کا. وہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اس وقت مقابلہ اتنا کلوز ہے، دونوں برابر، کہیں 1% کی برتری حاصل ہے ٹرمپ کو تو کہیں کمالا کو. تو ایسی صورتحال میں ظاہر لبرل ووٹ جو ہیں بہت میٹر کرتے ہیں. تو وہ جو ہیں ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ کم از کم سیز فائر تو ہوتا غزہ میں، تو وہ بھی متاثر نظر آ رہے ہیں. اچھا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کمالا نے عام ایمبارگو کی بات نہیں کی، اسرائیل کے خلاف کچھ سخت بات نہیں کی. لیکن یہاں جب اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو بڑا یہ کلیئر کٹ ایشو نظر آتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ رک پاتے کیوں نہیں ہے. جب امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پبلک اوپینین کیا ہے. سارے سیاستدان پبلک اوپینین کو دیکھتے ہیں. اب یہاں آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ کیا ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پوزیشن میں اس ایشو پہ، مغرب وسطیٰ کے ایشو پہ کوئی فرق ہے؟ تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بلکہ شاید ٹرمپ کے رویے میں زیادہ سختی ہوگی کہ ٹرمپ نے بہت صاف صاف کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس مسئلے کو حل کرنے کا موقع دیں گے. اور حل سے ایگزیکٹلی. مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے، بلکہ فوجی طریقے سے، یعنی فوجی اور ان کے جو سن ان لا تھے جو کہ ان کی پچھلی حکومت میں بھی شامل تھے، اس میں بھی شامل ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو جو غزہ ہے وہاں تو بڑا اچھا ٹورسٹ ریسورٹ بن سکتا ہے، وہاں بڑے اچھے 5 اسٹار ہوٹل بن سکتے ہیں. تو وہ وہاں اگر ٹرمپ آئیں گے تو بالکل یہ بات واضح ہے امریکہ میں کہ وہ اسرائیل کو زیادہ آزادی دیں گے فوجی حل مسلط کرنے کی. تو اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کم از کم ایک 2 اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں کمیٹڈ تو ہیں. لیکن اگر مسلمان چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک مغرب کی تاریخ ہے اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہو، اس لیے کہ ہم لوگ یہاں آباد ہو گئے. تو بالکل. ایسا نہیں، ہم آبادی کا کل 1% ہے. مغرب ایک تاریخ رہی ہے، مغرب میں بہت ظلم ہوا ہے یہودیوں پہ 400-500 سال. اس کے یس. بعد پھر ہٹلر والا واقعہ ہوا، کنسنٹریشن کیمپ ہوئے، اور اس کے بعد مغرب میں ایک گلٹ پیدا ہوئی. اور وہ گلٹ ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا. یہی نیو یارک جو ہے وہ 1940s تک ریسٹورانٹ کے باہر لکھا ہوا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ جوز ناٹ الاؤڈ. تو وہ اب ان کو جو گلٹ ہے اس کی وجہ سے مغرب پورا کا پورا یہودیوں کے ساتھ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہودی یہاں آباد ہیں، بالکل. کلاس فیلوز ہیں. آج ٹرمپ کے جو سن ان لا ہیں وہ یہودی ہیں، کمالا ہارس کے میاں یہودی ہیں، بالکل. جو بائیڈن کی فیملی کی شادی ہوئی ہے یہودیوں میں، کیونکہ یہودی یہاں بہت انفلوئنشل، سب سے پڑھے بالکل. لکھے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان یا افریقن امریکنز کسی محلے میں زیادہ تعداد میں آباد ہو جائیں تو اس محلے میں قیمتیں مکانوں کی گر جاتی ہیں. جس علاقے میں یہودی آباد ہو جائیں وہ اس علاقے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہودی پرامن اور پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ وہ محلے کو بھی اوپر کھینچ لاتے ہیں. تو بالکل. ایک ان کی ایک حیثیت ہے. کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، کوئی ایسا کالج نہیں ہے جہاں یہودی اساتذہ نہ ہو. آپ کو ہر گورا جو ملے گا وہ کسی نہ کسی یہودی استاد کے گن گاتا ہوا نظر آئے گا کہ جی میری جو لائف جو کچھ ہے اس میں اس کا بڑا بالکل. حق ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہودیوں کے خلاف آج کے کہنے پہ
اوور نائٹ امریکی معاشر یہودیوں کے خلاف نہیں ہو جائے گا. اچھا انور اقبال صاحب، میں آپ سے ایک مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا مفصل تجزیہ دیا فارن پالیسی پہ. یہ جو پولز سامنے آ رہے ہیں اس وقت بہت کلوز دکھائی دے رہے ہیں، اور اس دفعہ ایک ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے گروپس مطابقت نہیں رکھتے، جیسے لیٹن امریکنز ہو گئے یا عرب امریکنز، ان کا تھوڑا ٹلٹ پولز کے حساب سے دکھائی دے رہا ہے ٹرمپ کی طرف. تو کیا 5 نومبر کو یہ ٹرینڈ نظر آئے گا؟ اور جتنے کلوز پولز ہیں تو کیا الیکٹورل کالج میں بھی اتنی کلوزنس نظر آئے گی؟ دیکھیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہیلری کلنٹن کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت پول سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہار جائیں گے، ہیلری جیت جائیں گی، لیکن ٹرمپ جیت گئے. اچھا، ٹرمپ نے اصل میں ایک ایسا کام کیا جو امریکہ میں پہلے نہیں ہوتا تھا. امریکہ میں ایک بہت بڑی آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ریڈ نیک، جو کہ ریسسٹ ٹرم ہے لیکن کی جاتی ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی الیکشن یا الیکٹرل پروسیس میں شامل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑے شہروں کے فیصلے ہیں، وہی مل بیٹھ کے کرتے ہیں، ہمیں کیا. ٹرمپ ان کو کھینچ کے لائے ہیں، اور کیونکہ یہاں تقریباً ووٹس جو ہیں حامیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی، تو جو اضافی ووٹ ہوتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں. اور اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ جس کو سپورٹ کریں وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے، اب ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. اور بالکل. ان کا جو انور اقبال صاحب مسئلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت اپنا کی کمی کے قیمتی باوجود وقت دیا. آپ نے اتنا مفصل تجزیہ دیا، ہم آپ کے تجزیے کے بہت مشکور ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.